بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم تعلیق، حسن نے کہا، میں نے آج رات سچ مان لیا ہے۔ کسی بزرگ شخصیت کی قبر اور اس کی ہڈیوں کے ساتھ یہ سلوک کرو جو میں نے کیا ہے تو اسی وقت عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس نے ڈری ہوئی آواز میں پوچھا، کیا مجھ پر مزید عذاب نازل ہوگا؟ نہیں، ابن عطاش نے جواب دیا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ راز کی ایک بات ہے، اسے دل اور دماغ میں محفوظ کر لے۔ تو مردے کی قبر میں اترا، تجھ پر بھیڑیے ٹوٹ پڑے، ہڈیوں کو ہاتھ لگایا تو بجلی چمکنے لگی۔ کیا اس سے تو یہ نہیں سمجھا کہ مرے ہوئے انسان میں بھی طاقت ہوتی ہے؟ کیا تو نے کبھی روح یا بدروح نہیں سنی؟ میں نے تجھے کس علم میں ڈال دیا؟ یہ علم تجھے روحوں اور بدروحوں سے ملاقات کرائے گا، اور یہ علم تجھے یہ بھی سکھائے گا کہ مرے ہوئے انسانوں میں جو طاقت ہوتی ہے وہ تیرے قابو میں آ جائے اور تو اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ لیکن ابھی نہیں، یہ طاقت تجھے کہیں سے حاصل ہوگی، اور تو اپنی ہڈیاں توڑوا کر تو یہ طاقت حاصل کرنے کو رہا۔ جہنم کی آگ میں سے گزر کر تو جنت میں داخل ہوگا۔ ملک ابن عطاش نے اسے کھوپڑی اور ہڈیوں کے متعلق ایک سبق دیا اور اسے گھر بھیج دیا۔ اگلے دن حسن بن صبا شہر کے قریب سے گزرنے والی ندی کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنے استاد کے سبق گھوم رہے تھے۔ گزشتہ رات کی طوفانی بارش سے ندی کی کیفیت میں طغیانی تھی اور ہر طرف کیچڑ تھا۔ حسن نے تنہائی میں شہر کے ہنگاموں سے دور کسی جگہ بیٹھ کر نجوم اور سحر کے سبق دہرانے تھے۔ کیچڑ میں وہ بیٹھنے کے لیے کوئی خشک جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے اتنا بڑا پتھر نظر آ گیا جس پر وہ آسانی سے بیٹھ سکتا تھا۔ وہ افق سے ابھرتے ہوئے سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے سورج ہونا چاہیے تھا، لیکن سورج نہیں تھا۔ اس کی بجائے ایک رنگدار کپڑا تھا جو اس کے اور سورج کے درمیان آ گیا تھا۔ حسن سن سا ہو گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اور بہت ہی آہستہ آہستہ نظریں اوپر اٹھائیں۔ اسے ایک بڑا ہی حسین نسوانی چہرہ نظر آیا۔ یہ ایک نوخیز لڑکی کا چہرہ تھا۔ ہونٹوں پر اد کھلی کلی سی مسکراہٹ تھی۔ لڑکی اس سے صرف ایک قدم دور کھڑی تھی۔ حسن ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، یہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے؟ اسے یہ خیال بھی آیا کہ یہ سحر کا کرشمہ ہوگا۔ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ لڑکی کی آواز میں ترنم تھا۔ حسن بن صبا نے سر کو ہلایا کہ ہاں، وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنی دیر تمہارے سامنے بارانہ بیٹھی رہی تھی، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حسن کو یاد آ گیا۔ تم ہو، ایک بات بتاؤ، کیا تم حقیقت ہو یا میرے استاد کا تخلیق کیا ہوا تصور جو اس نے حقیقی روپ میں میرے ذہن میں ڈال دیا ہے؟ لو دیکھ لو، لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ حسن کے آگے کر کے کہا۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محسوس کرو کہ میں تصور ہوں یا جیتی جاگتی ایک لڑکی ہوں۔ حسن نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں پر لے کر دبائے، ان کی حرارت محسوس کی، ان کا گداز محسوس کیا۔ تم کون ہو؟ حسن نے جھنجلا کر پوچھا، کیا ہو تم؟ اگر تم حقیقت میں لڑکی ہو تو کس کی بیٹی ہو؟ تم آبرو بخت لڑکی ہو جو برہنہ ایک نوجوان مرد کے سامنے بند کمرے میں بیٹھی رہی ہو۔ میری آبرو محفوظ ہے، لڑکی نے کہا۔ اگر میں ایسی ہوتی جیسی تم کہہ رہے ہو تو عبد الملک ابن عطاش جیسا درویش مجھ سے منہ نہ لگاتا۔ میں کنواری ہوں حسن، میری طرف بہت سے ہاتھ بڑے ہیں، مجھ پر 2 جاگیرداروں کی بھی ہاتھ لگے ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ تم کس باپ کی بیٹی ہو؟ حسن نے پوچھا۔ میرا باپ گڈھڑیا ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ دیکھو میری بکریاں۔ حسن نے گردن گھما کر بکریاں دیکھ تو لیں، لیکن اس کی دلچسپی لڑکی کے ساتھ تھی۔ تم میرے سامنے برہنہ کس طرح بیٹھ گئی تھی؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ اس برگزیدہ آدمی نے حکم دیا تھا جسے ہم پیر و مرشد مانتے ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ آدمی تجھ پر ہاتھ ڈالے تو مجھے آواز دینا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کیواڑ کے چھوٹے سے سوراخ سے دیکھتے رہیں گے۔ کیا اب بھی تم میرا امتحان لینے آئی ہو؟
حسن نے پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، اب اپنے دل کی کہنے پر آئی ہوں، تمہارے لیے آئی ہوں، اور میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تمہارے ساتھ جسموں کا لین دین کرنے نہیں آئی۔ اگر تم قبول کر لو تو اپنے دل میں جگہ دے دو، پھر ہم ساری عمر کا ساتھ نبھائیں گے۔ تم تو بولتے ہی نہیں، کچھ کہو نا۔ لڑکی کا حسن ایسا تھا کہ حسن بن صبا جیسے کردار کا نوجوان کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ اسے دل میں جگہ نہیں دے گا، لیکن اس کے دل پر اس کے استاد کا قبضہ تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دل اپنے اختیار میں نہیں، اس کے ساتھ ہی اسے یہ ڈر تھا کہ یہ بھی امتحان ہے۔ اس نے اس امتحان میں پورا اترنے کا تہیہ کر لیا۔ وہ پتھر پر بیٹھا تھا، لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور ہاتھ اس کے زانوں پر رکھ دیے، پھر اس نے اپنی تھوڑی بھی اس کے ایک زانوں پر رکھ دی۔ لڑکی کے سر پر سایہ دار چادر تھی، اس میں اس کا گورا چہرہ اور ایک گال پر لہراتے دو تین بال جو ریشم کے تاروں جیسے تھے۔ حسن جیسے نوجوان کو اس لڑکی کے قدموں میں بٹھا سکتے تھے۔ تمہارا نام؟ حسن نے پوچھا۔ فرح، لڑکی نے جواب دیا۔ نام تو فرحت ہے، گھر والے فرح کہتے ہیں، سہیلیاں فری کہتی ہیں، تم بھی فری کہو تو مجھے اچھا لگے گا۔ ایک بات بتاؤ، حسن نے پوچھا، تمہیں مجھ میں کیا خوبی نظر آئی ہے کہ جاگیرداروں کو ٹکرا کر تم میرے پاس چلی آئی ہو؟ یہ میرے دل کا معاملہ ہے، لڑکی نے کہا۔ جاگیرداروں نے تو میرے باپ کو دولت پیش کی تھی۔ میرا باپ ہے تو گڈڑیا، لیکن عزت اور غیرت والا آدمی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، میرے باپ نے امام سے بات کی تھی۔ امام کون؟ وہ جو تمہارے استاد ہیں، لڑکی نے جواب دیا، عبد الملک ابن عطاش۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو ضائع نہ کر دینا اور دولت کی چمک سے اندھے ہو کر اس کا ہاتھ کسی امیر کبیر کے ہاتھ میں نہ دے دینا۔ اس لڑکی کی زندگی کا راستہ کوئی اور ہے۔ میں امام کے گھر جاتی رہتی ہوں، انہوں نے مجھے کہا ہے اپنی عصمت کو پاک رکھنا اور اپنا جسم صرف اپنے خاوند کو پیش کرنا۔ میں تمہیں اپنا خاوند بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا تھا تم نے مجھ میں کیا خوبی دیکھی؟ میں نے کہا تھا کہ یہ میرے دل کا معاملہ ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ تم میں وہ مردانگی ہے جو مجھے اچھی لگی ہے۔ میں اتنی دیر تمہارے سامنے بنانے بیٹھی رہی اور تم نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑے مضبوط مرد ہو اور دلوں کی محبت کا مطلب سمجھتے ہو۔ فری معصوم سی لڑکی تھی اور ایک گڈڑیے کی بیٹی تھی۔ وہ علم اور فلسفی نہیں تھی کہ تجربہ کر کے بتا سکتی کہ وہ حسن کی محبت میں کیوں گرفتار ہوئی۔ اس نے ایسے انداز سے حسن کو اپنی محبت اور وفا کا یقین دلایا کہ حسن نے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ فری، حسن نے کہا، تم میرے دل پر غالب آ گئی ہو، لیکن میں اپنے بزرگ استاد سے اجازت لے کر تمہیں جواب دوں گا۔ کل یہاں آؤ گے؟ فری نے پوچھا۔ آ جاؤں گا، حسن نے جواب دیا۔ فری، چلو۔ فری چلی گئی۔ ابو مسلم راضی رے کا حاکم تھا۔ رے ایران کا بہت بڑا شہر تھا، تجارتی مرکز تھا اور اتنا زیادہ پھیل گیا تھا کہ اس کی وسعت صوبے جیسی ہو گئی تھی۔ اتنی وسیع و عریض شہر کے لیے بڑے ہی دانشمند اور قابل حاکم کی ضرورت تھی۔ ابو مسلم راضی میں یہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ بعض تاریخوں میں اسے رے کا سلطان لکھا گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ اسے تقریباً سلطان کے اختیارات حاصل تھے، یعنی وہ سلطان سے اجازت دیے بغیر انتہائی اہم فیصلے کر سکتا تھا۔ کٹر اہل سنت والجماعت تھا۔ داستان گو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ حسن بن صبا کی زندگی بڑی ہی پراسرار تھی۔ جنت بنانے تک اس کی زیادہ تر سرگرمیاں زمیں دوز ہی رہیں۔ وہ کس طرح ایسی شخصیت بنا کر اس کے پیروکاروں کا حلقہ پھیلاتا ہی چلا گیا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب قلم بند کرنا آسان نہیں۔ یہ اس کی پس پردہ جدوجہد تھی جس میں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی واقعے میں بعض نے لکھا ہے کہ اس وقت حسن کی عمر اتنی تھی، لیکن بعض مورخوں نے کچھ اور ہی عمر لکھی ہے۔ شخصیت اور کرداروں کے ناموں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہماری تاریخ کا یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اسلام میں فرقہ بندی جڑ پکڑ چکی ہے۔ تاریخ ہر فرقہ کی تاریخ نویسوں نے لکھی، جس سے تاریخ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ لکھنے والوں نے اپنے اپنے فرقے کے نظریات، مفادات اور تعصبات کو سامنے رکھا اور واقعات کو مسخ کر ڈالا۔ جب ایک ہی واقعہ مختلف تاریخوں میں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے
تو ہمیں تمام تر پس منظر کو غور سے دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ یہ امر کتنا افسوسناک ہے کہ مسلمانوں نے فرقوں میں تقسیم ہو کر اپنی تاریخ کو بھی فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ حسن بن صباح اپنے استاد عبد الملک ابن عطاش کے ہاں بیٹھا تھا اور اسے سنا رہا تھا کہ فری اسے ملی تھی اور اس نے کیا کہا تھا۔ ایسی ہی ایک لڑکی نے تیری زندگی میں داخل ہونا تھا، ابن عطاش نے کہا، لیکن ابھی تیری شادی نہیں ہوگی۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ تجھے چاہتی ہے تو وہ تجھے ہی چاہتی رہے گی۔ کوئی اس کے آگے دولت کے ڈھیر لگا دے تو وہ قبول نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ تیری ہی رہے گی۔ لیکن محترم تعلیق، حسن نے کہا، کوئی شاہی جاگیردار اسے اغوا نہ کر لے۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں نے اس کے گرد حصار کھینچ دیا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی جابر اور کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ ہو، فری کو بری نیت سے پھانسنے کی کوشش کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ نے میرا امتحان لینے کے لیے اسے میرے پاس بھیجا ہے۔ حسن نے کہا، نہیں۔ ابن عطاش نے کہا، یہ کوئی امتحان نہ تھا، لیکن یہ بات دماغ میں رکھ لے، حسن خودصورت عورت مرد کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتی ہے۔ میں تجھے یہ سبق دے چکا ہوں۔ فری جیسی حسین لڑکی تجھ پر اپنا نشہ طاری کر کے تیری کھال بھی اتار سکتی ہے۔ آگے چل کر میں تجھے بتاؤں گا کہ دوسروں کو پھانسنے کے لیے عورت کو جال میں